دو نمبری آپ کے مطابق چال سازی کی ہے ساری. میں نے کہا کہ اس کو جواز بنایا انہوں نے. وہ لوگ جو ان سے ہیں وہ اپنے اصل جو ان کے سکیلز ہیں ان سے اوپر جا کر کام کر رہے ہیں اور بہت سارے گپلوں میں ملوث ہیں. قانون اجازت نہیں دیتا ایک بھی سکیل اوپر وہ جا کر کام. بالکل انہوں نے سر اپنے ہاسپٹل کے اندر ہی جو ہے نا وہ انکوائریاں شروع کر دی ہیں جی یہ کس نے دیا, یہ کیسے گیا, سیکرٹری ہیلتھ کو کیسے جو ہے نا وہ لالی پاپ دیا. انہوں نے کاپی فارورڈ ٹو اسپیشلائز ہیلتھ کیئر بھیجی ہوئی ہے لیکن وہاں تک سر وہ لیٹر نہیں گیا. وہ سر جو جینیٹوریل اور سیکیورٹی کا جو عملہ ہے نا سر ان کو 8 ماہ سے تنخواہ نہیں دی گئی. صوبیہ صاحبہ ان کو پتہ نہیں کتنی کو سر پیسوں کی ضرورت ہے. وہ تمام کمپنی سے ہر ماہ جو ہے نا وہ معینہ طور پر پتہ لگا جی کہ وہ 10-10 لاکھ روپے ان سے لے رہی ہیں. السلام علیکم ویورز. مشرق ڈیجیٹل کے پروگرام کرائم اینڈ کرمنلز میں ہوں اشرف سہیل اور میرے ساتھ ہیں میرے کو ہوسٹ آصف مغل. آصف مغل نے پچھلے دنوں لاہور کے 2 اہم ہاسپٹلز جنرل ہاسپٹل اور لیڈی ایچیسن کے بارے میں بہت سارے انکشافات کیے اور میں بتاتا چلوں کہ ان انکشافات کے بعد کچھ تھوڑا بہت پریشر بھی آیا ہماری طرف, کچھ کالز آئیں, کچھ لوگوں نے کہا. تو ہم نے تو صاف بات ایک کی ہے اور کہی جا رہی ہے کہ ان پروگرامز کے ذریعے سے اگر کوئی غلط بات کوٹ ہوئی ہے, اگر کوئی ایسی چیز آئی ہے جو کہ خلاف حقیقت ہے یا کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ اس نے ایسا اس کا معاملہ نہیں تھا اور اس کے ساتھ وہ بات ہوئی ہے, تو ہم اوپنلی جو بھی متاثرہ شخص ہے ان کے ساتھ اسی اسٹوڈیو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, ان کی وضاحت کو چلانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر فیکٹس ہیں, حقائق ہیں اور حقیقت ہے تو اس کے اوپر کوئی کمپرومائز والی بات نہیں ہے. اور میں بتاتا چلوں کہ ہمارا معاملہ اس طرح کا ہے بھی نہیں ہے. جو لوگ ہمیں جاننے والے ہیں, ہمارے ادارے کو جانتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ہم اپ ٹو دا مارک اور ایک پیور اور ایک آپ کہہ لیں کہ معیاری جرنلزم کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مطابق ہم اپنا کام کریں. آصف, ویلکم ٹو اسٹوڈیوز. تھوڑی سی بات, ہمارا انٹرو میرا لمبا ہو گیا لیکن یہ ضروری تھا کیونکہ اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ بھی سن رہے ہوں گے, بڑی چہمگائیاں ہو رہی ہوں گی. 2 ہاسپٹلز پر آپ نے مختلف رپورٹس دی تھی, ایک جنرل ہاسپٹل اور آپ کے مطابق وہاں پر جو بورڈ آف مینجمنٹ ہے اس نے جن لوگوں کو بھرتی کیا وہ لوگ جو ان سے ہیں وہ اپنے اصل جو ان کے سکیلز ہیں ان سے اوپر جا کر کام کر رہے ہیں اور بہت سارے گپلوں میں ملوث ہیں. بالکل سر. اور جب کہ قانون اجازت نہیں دیتا, ضابطہ اجازت نہیں دیتا کہ انہیں جس سکیل پر رکھا گیا ہے اس سے ایک بھی سکیل اوپر وہ جا کر کام کریں. بالکل سر, ایسے ہی ہے. 2 قسم کے ملازم ہوتے ہیں, ایک وہ ہیں جو آفیشیل ہیں یعنی حکومت کی طرف سے یا محکمہ صحت کی طرف سے بھرتی ہوتے ہیں, ان کی تو پروموشن ہوتی ہے جو بھی ہے. ان لوگوں نے دراصل ایک جو پروموشن لیٹر تھا نا, جی سر, 2009 میں شاید جو جاری ہوا, اس پروموشن لیٹر کو پلی بنا کے بورڈ آف مینجمنٹ میں جو لوگ بھرتی تھے ان لوگوں کو لمبی سر پلی نہیں بنائی, 2 نمبری کر کے. وہی نا, پلی کا مطلب ہے کہ تو آپ اپنا 2 نمبری آپ کے مطابق چال سازی کی ہے ساری. میں نے کہا کہ اس کو جواز بنایا انہوں نے اپنی اس اپنا کہہ لیں کہ ناجائز پروموشن کے لیے. بالکل سر. تو کیا اب اس کے بعد کچھ آپ کے نے جو اتنا محنت کی ہے, عرق ریزی کی ہے, اس پر کوئی رسپانس بھی آ رہا ہے یا بس ویسے ہی وہ معاملہ چل رہا ہے؟ نہیں سر جی, الحمدللہ بہت اچھا رسپانس آیا ہے. محکمہ اسپیشلائز کی طرف سے بھی جو ہے نا وہ بڑا اچھا رسپانس آیا ہے. امید ہے کہ منڈے والے دن ان کو جو ہے نا وہ سیکرٹری آفس میں پیش ہونا پڑے گا. اچھا, یہ میرے ذرائع بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ان کو جو ہے نا وہ اسپیشلائز ہیلتھ کے اندر ان کی ہیئرنگ ہوگی. اور دوسرا سر ایک بڑے منجے ہوئے آفیسر ہیں, بڑے اچھے ہیلتھ کے, بڑے نامی گرامی, زاہد پرویز صاحب, جو سر سابقہ ڈی جی ہیلتھ بھی رہے ہیں. جی, بڑے نیک نام آفیسر. ہاں جی, بڑے پڑھے لکھے اور بڑا جانتا ہوں میں, بڑے اچھے آفیسر ہیں. مختلف ہاسپٹلز میں ایم ایس رہے ہیں. بالکل سر, وہ ایم ایس بھی رہے ہیں, شاید میو میں بھی رہے ہیں, جناح میں بھی رہے ہیں. بالکل سر, بالکل اسی طرح. آج کل بھی وہ ایک ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں. سر وہ ماشاءاللہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. وہ دونوں منسٹرز کے ساتھ چل رہے ہیں, خواجہ سلمان رفیق صاحب کے ساتھ بھی اور خواجہ عمران نذیر صاحب کے ساتھ بھی. جی میں جانتا ہوں, بالکل بڑا اچھا ایک ان کا سسٹم ہے. انہوں نے بھی سر نا مجھے یہ, کیونکہ آپ کے سامنے تھا کہ جنرل ہاسپٹل سے موقف کے لیے بار ہاں پوچھا گیا لیکن انہوں نے جواب دینا گوارا نہیں کیا. کیونکہ فریاض صاحب تو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا, وہ اپنے آپ کو چیف منسٹر سمجھتے ہیں سر, کہ وہ کسی بات, ایک چیز سر غلط ہے وہ آپ بتائیں, آپ جواب دیں. اگر چیز میں غلط کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں کہ نہیں آصف صاحب یہ چیز ایسے نہیں, ایسے میں بھی بہتر کر سکتا ہوں. لیکن سر وہ جواب دینا ہی گوارا نہیں سمجھتے. سر حیران کن بات یہ ہے کہ آج کا جو ہم نے ان کا جو ایک ان کے جو پروموشن آرڈر تھے نا,
اس کا جو ہم نے عکس لگایا ہے، انہوں نے سر اپنے ہاسپٹل کے اندر ہی جو ہے نا وہ انکوائریاں شروع کر دی ہیں جی یہ کس نے دیا، یہ کیسے گیا، تو سارا بڑا ڈانٹ ڈپٹ جو ان کا ایڈمن بلاک ہے نا وہاں پہ سر جی انہوں نے بڑی ان کی جو ہے نا وہ بےزتی کی ہے. اچھا کہ جی یہ لیٹر گیا کیسے. سر دیکھیں غلط ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ لیٹر وہ آرڈر اور دیکھیں سر کہ انہوں نے سیکرٹری ہیلتھ کو کیسے جو ہے نا وہ لالی پاپ دیا. انہوں نے کاپی فارورڈ ٹو اسپیشلائز ہیلتھ کیئر بھیجی ہوئی ہے، لیکن وہاں تک سر وہ لیٹر نہیں گیا، پاس ہی رکھ لی. کیسے بھیجتے جب کاری 2 نمبری رہے ہیں تو افسرانے بالا کو کیسے دیں گے یہ. تو اس پر اب ایکشن ہو رہا ہے. اس پر سر ایکشن اس پر تو آپ مطمئن ہیں سر کہ ایکشن ہونا شروع ہو گیا. جی بالکل سر. اس پر مجھے 2 طرف سے کیونکہ اسپیشلائز کی طرف سے بھی وہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انشاءاللہ ہم کارروائی کریں گے. دوسری طرف زاہد پرویز صاحب نے جو ہے وہ ایم ایس صاحب سے باقاعدہ رپورٹ منگوائی ہے، باقاعدہ لسٹیں منگوائی ہیں. انہوں نے ان کا یہ موقف تھا کہ جی ہم نے جتنے لوگ جدھر تعینات ہیں اور جتنے عرصے سے تعینات ہیں ساری ڈیٹیل منگوائی ہے. جیسے ڈیٹیل آتی ہے ہم انشاءاللہ اس کے اوپر جو بنتا ہوگا وہ ہم ڈیسیجن لیں گے. چلیں بہرحال اپنا خیال رکھیں. اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ بعض کا نیگیٹو بھی ہو جاتے ہیں سر. وہ ابھی بھی ہوئے ہیں، بڑی ساری دھمکیاں، بڑی ساری سفارشات، اور یہ سلسلہ جاری ہے سر. ہو سکتا ہے کچھ ہونے کو ہو بھی جائے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں وہ باز نہیں آ رہے ہیں وہ. چلیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور درست راستے پر چلنے کی توفیق دے. آمین. ان سے بھی میری گزارش ہے، ان دوستوں سے بھی، کہ جو اس طرح سے اپنی غلطی کو مان لینا میرا خیال بہت بڑی بات ہوتی ہے. بالکل. اس کے اوپر بڑی بلیسنگز ہوتی ہیں. جی. لیڈی ایچیسن کا مجھے بتائیں آپ. سر لیڈی ایچیسن ایکشن وہاں پہ بھی سر ہوا ہے. وہاں پہ بھی میرے جو ذرائع بتاتے ہیں بڑے اچھے آفیسر ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی کہ انشاءاللہ ہم ان کے اوپر بھی انکوائر کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ ہم دیکھیں گے. میں نے سنا میڈم بڑی اثر و رسوخ والی ہیں. سر بہت زیادہ اثر و رسوخ والی، بہت زیادہ. دیکھیں کہ یہ جنرل ہاسپٹل کا بھی مافیا بہت تگڑا ہے، لیکن وہ دیکھیں گے سر وہ سفارشات اور سلسلہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ہاسپٹل تک ہی ہیں. انہوں نے سر وہاں پہ میڈیا ٹیم بلائی کہ جی میں ایسے بڑے اچھے کام کر رہی ہوں، یہ ہے وہ ہے. لیکن سر آپ دیکھیں وہاں پہ ظلم کی انتہا کتنی ہے کہ ایک ابھی پچھلے دنوں میں نے ہی ویڈیو وہ چلائی، لیکن جب مجھے وہاں پہ حقائق کا پتہ لگا سر مجھے خود دکھ ہوا کہ یار میں نے ان لوگوں کی کیوں خبر دی ہے، کیوں میں نے ویڈیوز وہ چلائی. کیا مطلب؟ وہ سر جو جینیٹوریل اور سیکیورٹی کا جو عملہ ہے نا سر ان کو 8 ماہ سے تنخواہ نہیں دی گئی. اچھا سر دیکھیں کہ یہ جتنے افسران ہیں، محکمہ ہیلتھ کے جو ذمہ داران ہیں حکومت پنجاب اس چیز کو نوٹس کریں کہ وہاں پہ جو ملازمین ہیں ان کو سیلری تو دینا ہے یار. آپ پیسے لے رہے ہیں 50 بندوں کے 40,000 روپیہ فی کس اور دے رہے ہیں 18-20 ہزار روپیہ اور وہ بھی نہیں دے رہے ہیں. سر اس طرح سے نہ کریں، پھر وہ لوگ تو بیچارے کیا کریں گے؟ یہی ہوگا نا مجبوری کریں. ایم ایس صاحبہ جو سر صوبیہ صاحبہ ان کو پتہ نہیں کتنی کو سر پیسوں کی ضرورت ہے. وہ تمام کمپنی سے ہر ماہ جو ہے نا وہ معینہ طور پر پتہ لگا جی کہ وہ 10-10 لاکھ روپیہ ان سے لے رہی ہیں. اب کمپنیاں ہیں، خدا کا خوف کریں یار، کم از کم یہ چھوٹے ملازمین پر درہم کریں. وہ پھر کیا کریں یار، مجبور ہو جاتے ہیں. ہاں جی سر ایسی ہے. اور یہ ساری جو ایک امان اللہ صاحب ہیں ان کے جو ہے نا جینیٹوریل اور سیکیورٹی کے جو ہیں سارا ٹھیکیدار ہیں جو امان اللہ، آگے سے ان کا ایک پوتا ہے عبداللہ نام ہے اس کا، آگے سے انہوں نے ایک سپروائزر رکھا ہوا ہے سنی رشید، جو سر وہ ان کی ملی بھگت سے ایم ایس صاحب کا جو ہے نا وہ بالکل کار خاص ہے. بات کریں فرنٹ مین ہے سر. بہت ہو گیا. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ وہ جو ملازمین جن کو 8 مہینوں سے سیلریز نہیں ملی ہیں اور وہ بیچارے پھر کیا کریں گے؟ آتے ہیں ہاسپٹل تو پھر اس طرح سے 10-20 ہی پکڑنے نا. بالکل ساری کسی 50، کسی 100، کسی 10، کسی 20، اور اپنی انہوں نے بچوں کو جا کے رزق دینا. تو ان کو آپ اس طرح کی حرام خوری پر مجبور نہ کریں، اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. ایم ایس اس کے بھی ذمہ دار ہوں گی، یہ جو ٹھیکیدار ہیں ذمہ دار ہوں گے، محکمہ صحت کے حکام ذمہ دار ہوں گے، ایون جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ ذمہ دار ہوگی. اس کا فالو ہم لیتے رہیں گے، فالو اپ مزید بات کریں گے. آپ ایک اور چھوٹی سی چیز دیکھیں، جو گورنمنٹ کا سر ملازم ہے اس کو بہت سے انسینٹیو مل رہے ہیں. دیکھیں پینشن مل رہی ہے اور بھی ساری ان کو بڑے سارے لوازمات ملتے ہیں، بڑی شہانہ زندگی بھی ان کو ملتی ہے. یہ بیچارے تو پرائیویٹ ہیں، آپ کے لیے 24 گھنٹے، اور سر وہ کام کرتے ہیں جو کسی نے بھی نہیں کرنا ہوتا. یہ سر وہ کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. گلاس اٹھا کے یہاں پہ یہاں نہیں رکھتے. تو سر دیکھیں 8 ماہ سے تنخواہیں نہیں ان کو ملی تو ان کے تو بچے بیچارے بھوکے مر جائیں گے. ناانصافی، بالکل ناانصافی ہے، اور اس کے اوپر آواز بلند ہم نے کی ہے اور اس کو ہم فالو بھی کریں گے. اس کے اوپر آپ باقاعدہ سر جو حکام ہیں ان کے ساتھ رابطہ بھی کریں. نہیں، میں انشاءاللہ سر اس پر ورک کریں. جی سر. اور مزید اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں وہ بتائیں، ہم ان کو لے کر آئیں گے آگے. اور اگر کسی کو اس کے اوپر کوئی ریزرویشن ہے، کوئی تحفظ ہے، کوئی اس کے اپنا نقطہ نظر ہے، کوئی پوائنٹ آف ویو ہے،
تو ہمارے دروازے جون سے ہیں ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ آج کا پروگرام یہاں تک ہی، مجھے اور عاصم مغل کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔